الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الشمس، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کا تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ الفاظ ذرا غور طلب ہیں، شمس سورج اور ضحا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یہ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگر عربی زبان میں دیکھیں تو ضحا اس وقت کو کہا جاتا ہے جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، لائک جب سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا بلند ہو جاتا ہے، لیکن جب سورج چڑھتا ہے اس وقت وہ روشنی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے، اور اس موقع کو عربی اصطلاح میں ضحا کا وقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ضحا کا لفظ جب سورج کی طرف منسوب ہوگا تو کیا مراد ہوگا کہ سورج جو روشن بھی ہوا اور اس نے حرارت بھی پہنچائی، یعنی اس کی دھوپ بھی جب نکل آئی، واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلا یتلو معنی کیا ہے؟ کسی کے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی پیروی کرنا، کسی کی اتباعت کرنا، یہ سارے مفہوم ایک ہی جیسے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کو اگر دیکھے جائیں نا تو اس کا مادہ بھی انہی الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے، بار بار متن کا پڑھنا، ایک کے بعد دوسری دفعہ پڑھنا، اسی لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کسی کے احکامات کی پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا، وہ بھی اتباع کرنا کہلاتا ہے، کسی کے پیچھے چلنا کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر چاند جو کہ سورج کے پیچھے آتا ہے، مراد کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند اپنی روشنی سمیت نکل واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ سورج، ٹھیک ہے۔ اور ہا جو ضمیر ہے نا، ہا الف کے ساتھ، یہ مؤنث کے لیے ہے، اور سورج مؤنث سماعی ہے، عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں، دیٹس وائی اس کو مؤنث ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے عربک میں لغت کے اعتبار سے، رائٹ۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ضمیر ہے وہ بھی اسی کے لیے یوز ہوئی ہے، یعنی قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی بظاہر تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ سورج سے دن، عام طور پہ ہم کہتے ہیں سورج نکلا اور اس نے دن کو روشن کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ پوائنٹ خاصا جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، گویا دن سورج کو روشن کر دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ عام طور پہ اصطلاح جو یوز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورج نے دن روشن کیا، حالانکہ یہاں پر یہ اصطلاح یوز ہوئی ہے کہ دن ہوا تو سورج نظر آیا، ٹھیک ہے۔ والنہاری، اور دن کی، اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کرے۔ بہرحال آگے ذکر ہوتا ہے واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، کسے؟ سورج کو۔ یعنی ان دونوں آیات کا کیا مفہوم ہوگا کہ دن سورج کو نمایاں کر دیتا ہے جبکہ رات سورج کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے بچھا دیا۔ یعنی یہاں پر جوڑوں کی قسمیں کھائی گئی، پہلے سورج اور چاند کا، پھر دن اور رات کا، اب آسمان اور زمین کا ذکر ہوا۔ اب ظاہری تضادات کی مثالوں سے، دراصل جس طرح انٹروڈکشن والے لیکچر میں بات کی تھی کہ نفس انسانی کے روشن اور تاریک پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، کہ جس طرح کائنات میں ہر جگہ تمہیں اپوزٹ نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے، مراد کائنات کی ہر جگہ تم لوگوں کو تضادات نظر آتے رہتے ہیں، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، اندھیرا ہے تو اس کے ساتھ روشنی ہے، خیر ہے اس کے ساتھ شر ہے، خوشی ہے اس کے ساتھ غمی ہے، بلندی ہے اس کے ساتھ پستی ہے،
انسان کی ذات یا شخصیت کے بھی دو رخ ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو تمام انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان میں سے کوئی نفسانی خواہشات کے راستے پر چل پڑتا ہے جو کہ اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور کسی نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیا ہوتا ہے، فلاح کی منزل حاصل کر لی ہوتی ہے۔ اور اسی کا ذکر اگلی آیات میں موجود ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا، تو پس اس کو الہام کر دیا گیا، کس چیز کا؟ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان کے نفس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا گیا، اس کو ودیت کر دیا گیا۔ what is right what is wrong، بیسیکلی انسان ایکچولی یہ سب جانتا ہے، یہ اس کو اس فطرت نے گفٹس دے دیے ہیں اس کے اندر، جس کو ہم عام الفاظ میں ضمیر کا ہونا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں الہام بیسیکلی کیا ہے؟ الہام لفظ جو ہے وہ لہم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نگلنا، ٹھیک ہے؟ اب عربی اصطلاح میں الہمتہ الشیء کے معنی ہے کہ میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی یا اس کے حلق سے نیچے اتروا دی۔ اور اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحاً اللہ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دیے جانے والے عمل کو الہام ہونا کہتے ہیں۔ نفس انسانی پر بدی اور نیکی، پرہیزگاری اور بدکاری، یہ تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اور ان کا الہام کر دینے کے مطالب کیا ہیں؟ یعنی رب العالمین نے اس کے دو مطلب واضح ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے نفس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں رجحانات اور دونوں میلانات رکھتی ہیں، دونوں اٹریکشنز رکھتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس بھی کر سکتا ہے۔ we all can relate، ٹھیک ہے؟ دوسرا مطلب ہے، اس سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دی ہیں کہ اخلاق میں کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز بری ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے اعمال اور برے اخلاق اور برے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ برابر نہیں ہیں۔ بدکاری اور چیز ہے، تقوی اور چیز ہے۔ یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، انون نہیں ہے، بلکہ انسان فطرتاً ان تصورات سے آشنا ہے۔ خالق نے جب اسے پیدا کیا تو اسے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر عطا کر دی، اور اس کا ذکر سورۃ البلد کے ساتھ ریلیٹ کریں تو وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو خیر اور شر دونوں راستے نمایاں کر کے دکھا دیے۔ اور سورۃ الدہر میں کیا آتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ خواہ وہ شکر گزار بن کے رہے یا کافر ہو کر، ٹھیک ہے؟ اب ہم قرآن کریم کی بہت سی آیات سے اس معاملے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ البینہ میں نفس لوامہ کا ذکر ہوا، ایسا نفس جو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ تو بہرحال اس حقیقت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی دو آیات میں جو ذکر ہے وہ خاصا غور طلب ہے، اور وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے نفس کے اندر، انسان کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ پھر ذکر ہوا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، یعنی نفس کو۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ وقد خواب من دساہا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہاں پر جو لفظی معنی ہیں وہ خاص سے غور طلب ہیں کہ اور ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ اب لفظ گناہ جو ہے وہ بذات خود آیت میں موجود نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ کیا جا رہا ہے۔ اصل معنی کیا ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا۔ دیکھیں یہ لفظ قرآن میں ایک اور جگہ آئے ہیں، ام یدسہ فی التراب، ٹھیک ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 59، یعنی عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، وہاں پر بھی یہ لفظ دسا یدسو والے مادے کے ساتھ یوز ہوا ہے۔
یہاں پر جو معنی دے رہا ہے وہ کہ جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا، اس کے معنی ذرا غور سے سمجھیے گا۔ پہلے تو آسان ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا، یعنی گناہوں کی دلدل میں، گناہوں کی مٹی میں دبا دیا، وہ ناکام ہوا۔ اور دوسرے معنی یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی روح کو اپنے جسم، اپنے خاکی وجود کے اندر دبا دیا، یعنی جس کی حیوانی خصلتیں، جس کی شہوانی خواہشات جو ہیں اس کی روح پر غالب آ گئی، جس نے اپنے نفس کی تو ڈائٹ کا بڑا خیال رکھا، اس کو تو بڑا خوش رکھا، لیکن اس کی روح مرجھا گئی، تو ایسا شخص ناکام ہو گیا۔ اور کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا۔ اب پاک صاف رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، نفس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے نا، اس کے اندر اس کے وجود کا حصہ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو پاک صاف رکھنا اور اس کی کیئر کرنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ انسان اپنے آپ کو، یعنی اپنی پرسنالٹی کو تمام رذائل سے، تمام گندگیوں سے، تمام باطنی بیماریوں سے پاک کر کے بہترین انسانی خوبیوں کا ایک مرکب بنا دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کو عام طور پر تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، ہم عام طور پر اس کو تعمیر سیرت بھی کہتے ہیں، ہم اس کو تعمیر خودی وغیرہ کی اصطلاحات بھی دیتے ہیں، یعنی اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب انسان وہی ہے جس کی اپنی اندر کی جو غلاظتیں ہیں اس نے اس کو نکال پھینکا ہو اور پاک رکھا ہو اپنے اندر کو بھی، جس نے ظاہری طہارت کا تو اہتمام کیا ہی، باطنی کا بھی کیا۔ نفس کو پاک کرنے اور پاک رکھنے میں وہ شخص کامیاب ہوا۔ ہاں، دنیا والوں کی نظروں میں وہ حقیر، فقیر، بے نام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اپنے آپ کو اس نے گندگیوں سے آلودہ نہیں نہ رکھا ہوا تو اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ سرخرو ہے۔ تو بیسیکلی یہ آیات ہمیں یہ بتاتی اور سمجھاتی ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کی حفاظت، کیئر کیسے کرنی ہے، اور یہاں باطنی کیئر پر فوکس کرنے کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ کا پہلا ہاف جو ہے وہ یہاں آیت نمبر 10 تک مکمل ہوتا ہے، اور سیکنڈ ہاف میں ایک نیا مضمون ہے، اور یہ قوم سمود کے حوالے سے ہے، اور کفار مکہ کو اور ہر دور کے اس شخص کو جو کہ جھٹلانے والوں میں سے ہے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بھی جھٹلا دیا تھا اپنی سرکشی کے باعث، یعنی صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا جو نبی ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث کیے تھے۔ اذم بعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی انسان، شقی بدبخت کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس نے اپنی قوم کے کہنے پر قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اور کمر بستہ ہو گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے مطالبے کے لیے بطور معجزہ پیش کیا تھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا مقامات پہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ قوم خود ہی کہتی تھی کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ اگر تم نبی ہو۔ کہا گیا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور نہ صرف اونٹنی ہو بلکہ وہ بچہ بھی جنے۔ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزات دیے، اس کے باوجود ناشکری کی انتہا یہ تھی کہ اسی اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، یعنی حضرت صالح نے ان سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے۔ یعنی ایک وقت میں اونٹنی پانی پیتی تھی اور گاؤں والوں کو اس وقت پانی پینے کی اجازت نہیں تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ اجازت تو نہیں ہے، بہرحال اس اونٹنی کا دودھ ہی اس قدر ہوتا جو ان کے لیے کافی ہو جاتا، اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو اپنے اب یہ اللہ تم نے مطالبہ کیا، اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ ڈالیں اور پھر ہلاک کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں، اور سب کو برباد کر دیا۔ پوری قوم کو ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا اسی گناہ کی وجہ سے کہ در حقیقت معصیت فرمان نبوی بھی تھی اور اللہ کی نافرمانی بھی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو چاہے کرے۔ اس نے پوری کی پوری قوم کو ہی ختم کر دیا اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آیا۔ یعنی اس سورہ پہ اگر بحثیت مجموعی غور کرے نا تو پہلے انسانی نفس اور اس کے ضمیر کے حوالے سے انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی کا ذکر ہوا، پھر قوم سمود کی مثال دے کر قوموں کی اجتماعی کامیابی اور ناکامی کے معیار کے بارے میں بتا دیا گیا، اور کہا گیا کہ قوموں کی بھی آباد کاری، ان کی اجتماعی کامیابی اور ناکامی بھی ڈیپینڈنٹ ہے کس پر؟ کہ وہ اللہ کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں اور اللہ کے انبیاء کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ تو رب العالمین ہم سب کو اس سورہ کے اندر چھپی حکمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔